بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مٹیریل فار فرسٹ پوزیشن ان بورڈ پارٹ 6. بہت کمال کا مٹیریل ہے انشاءاللہ. آج آپ کو بہت زبردست لگے گا. اس میں سب سے پہلے میں آ رہا ہوں اردو کا مضمون وقت کی پابندی. آپ کوئی بھی بک اٹھائیں گے وہاں پہ جب آپ وقت کی پابندی کے حساب سے آپ میٹیریل دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا جی کائنات میں وقت کی پابندی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کچھ اسلامی لحاظ سے مثالیں دی ہوں گی کہ نماز کو وقت کی پابندی، نماز کو وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. روزے کی باتیں ہوں گی، فلاں باتیں ہوں گی، سورج چاند کی مثالیں ہوں گی، حج کی مثال ہوگی، پیدائش کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے. یہ سب چیزیں اوکے ہیں، سب چیزیں ضرور لکھیں. لیکن جو آج میں آپ کے لیے انفارمیشن آیا وقت کی پابندی کی، وہ کمال کی ہے. دیکھیں، ایک تو پہلے بات تو آپ یہ بتانے کہ ہم وقت میں قید ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے. تو ایک کویشچن یہاں پہ آئے گا کہ کیا وقت ٹھہر سکتے ہیں، کیا وقت پلٹ سکتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے اس میں بات مینشن کرنی ہے. اس کے بعد اس پہ مثالیں دیں گے. مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، ان کے دور میں آپ کا ایک معجزہ ہوا تھا کہ سورج پلٹ آیا تھا. سورج پلٹ آنے کا مطلب ہے وقت پلٹا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معجزہ ہوا کہ خیبر کے نزدیک مقام ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. عصر کا وقت نکل گیا تھا، مغرب کا وقت بالکل پہنچ گیا تھا، سورج غروب ہونے لگا تھا. تو نماز چونکہ ڈیلے ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو آپ نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، گویا وقت پلٹ گیا. تو اس کا مطلب وقت پلٹ سکتا ہے. اصحاب کہف کی مثال اب دیں. 300 سال تک غار کے اندر ٹھہرے رہے اور غار کے اندر سوئے رہے یا فوت ہو گئے، اور 300 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. تو 300 سال تک غار کے اندر وقت ٹھہر گیا، غار کے باہر وقت چلتا رہا. گویا کسی ایک جگہ پہ وقت خط رک سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال دیں کہ وہ اور ان کا گدھا فوت ہو گئے، 100 سال تک فوت رہے. صرف حضرت عزیر علیہ السلام پہ وقت ٹھہر گیا، باقی سب پہ وقت چلتا رہا. 100 سال بعد زندہ ہوئے تو گدھا بالکل جو ہے نا ہڈیاں ہو چکا تھا. اب آپ اس کی مثال دیکھیں، آپ معراج کی مثال دیکھیں کہ وقت ٹھہر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے، مقام ابراہیم گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پر گئے، 7ویں آسمان پر گئے، پھر 6 اور 7ویں آسمان کے درمیان کئی دفعہ چکر لگایا، پھر واپس آئے. اس دوران وقت بالکل ٹھہرا رہا. یہ سب وقت کی مثالیں. اب ایک اور چیز یہ کہ کوئی انسان وقت ضائع نہیں کر سکتا، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم وقت کی حدود میں قید ہیں. اور دوسرا یاد رکھیے کہ پنکچوئل انسان، جو وقت کی پابندی کیسے ہے نا کہ پنکچوئل انسان ہی ڈسپلن انسان ہوتا ہے. اچھا، اگر ہم نے وقت کی پابندی کی ایگزامپل دیں تو آپ اس کے یوں سے بتائیں کہ دیکھیں، اگر ہم نے ایک سیکنڈ کا بتانا کہ ایک سیکنڈ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یا مائکرو سیکنڈ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ مثال دے سکتے کہ اس کی مثال جو ہمارا ایتھلیٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا حصہ لے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ مائکرو سیکنڈ کے وقفے سے ہارتا ہے. تو مائکرو سیکنڈ کی ایگزامپل آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ منٹ کی امپورٹنس پوچھنی ہے کہ منٹ کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کی مثال آپ اس مسافر سے پوچھتے ہیں جو جسٹ 1 منٹ لیٹ پہنچا اور اس کی ٹرین چھوٹ گئی. آپ نے مہینے کی ایگزامپل پوچھی کہ ایک مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کی مثال اس ماں سے پوچھ سکتے ہیں جس کا پری میچور بچہ ہوا. آپ نے سال کی قدر پوچھنی ہے تو آپ اس طالب علم سے پوچھا جو فوت ہو گیا، جو فیل ہو گیا ایگزام میں، اس کا ایک پورا سال ضائع ہو گیا. اور پھر یہاں پہ آپ نے اور مثالیں یہ دینی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو وقت کے پابند لوگ ہیں وہ کس کنٹریز کے ہیں. تو یاد رکھیے اس میں سب سے نمبر 1 پہ جرمنی آتا ہے، اس کے بعد جاپان ہے، اس کے بعد نیدرلینڈ ہے، چائنا کا نمبر 7واں ہے، امریکہ کا نمبر 11 ہے، ترکی کا نمبر 18 ہے، اور پاکستان کا نمبر 14 ہے جو وقت کے پابند ہے. اب یہاں پہ کوشچن ہے وقت کی پابندی ہے کیا؟ اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وقت پہ پہنچ جانا جو ہے نا یہی وقت کی پابندی ہے. بہت چیزیں وقت کی پابندی میں آ جاتی ہیں. مثلا عبادت کو اس کے وقت پر کرنا وقت کی پابندی ہے. وہ شخص جو نماز سے غافل ہے، وقت پہ ادا نہیں کرتا، گویا وہ وقت کی پابندی نہیں کر رہا. اگر ایک ٹیچر 40 منٹ اس کا پیریڈ ہے کلاس میں، تو 40 منٹ کا مطلب 40 منٹ ہی وہ پڑھائے گا تو وقت کی پابندی کر رہا ہے. اگر اس نے پورا 40 منٹ نہیں پڑھایا، کام نہیں کیا، ٹائم ضائع کیا، وہ وقت کا پابند نہیں ہے. اگر ایک ملازم کے سپوز 6 آورز یا 8 آورز یا 7 آورز اس کے آفس میں ہیں
اور وہ پورا ٹائم نہیں دیتا، وہ بھی وقت کا پابند نہیں ہے. اگر ایک دکاندار جس کو صبح 7 بجے یا 5 بجے یا 6 بجے دکان کھولنی ہے اور وہ اپنے وقت پہ دکان نہیں کھولتا، تو یہ بھی وقت کی پابندی کے اگینسٹ میں آتا ہے کہ آپ یہ وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے آپ. اسی طرح پیپر چیکر اگر اس کو ٹائم بورڈ دیتا ہے یا پرنسپل دیتا ہے یا اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ نے اتنے دنوں میں آپ نے پیپر چیک کرنا ہے اور نہیں وقت نہیں دے رہا، تو یہ بھی گویا وقت کی پابندی کے خلاف جا رہا ہے. وقت کی پابندی کامیابی کا راز ہے. اس سے آمدنی بھی حلال ہوتی ہے، عزت بھی ملتی ہے. فصل کو مقررہ وقت پر پانی دینا بھی وقت کی پابندی ہے. اور یاد رکھیں کہ لیک آف پنکچویلٹی ریڈیوسز ٹرسٹ. اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے آپ ٹرسٹ کو بیٹھیں گے. ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ روتھ لیس ہونا ہی وقت کی پابندی ہے. یاد رکھیں وقت کی پابندی یاد رکھیں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سکل ہے. بہت زبردست، یہ سیکھنی پڑتی ہے یہ چیز. لوگ سمجھتے ہیں یہ خوبی نہیں، یہ تو سکل ہے. اچھا ایک کوشچن ہے کہ کیا وقت میں سفر ہو سکتا ہے؟ نہیں. بہت سی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہیں. وقت میں سفر نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاسٹ میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بہت زبردست چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بات اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جب آپ مصروف ہوں گے آپ کو وقت کا احساس نہیں رہتا. انتظار کی گھڑی ہمیشہ طویل ہوتی ہیں. آپ کی مختلف سیاروں پر عمر مختلف ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیں مرکری جو ہمارا پلینٹ ہے، اس پہ اس کا ایک دن جو ہے نا وہ زمین کے 60 دنوں کے برابر ہے. گویا اگر زمین پر کوئی انسان 12 سال کا ہے تو عطارد پر یعنی مرکری پر اس کی عمر صرف 2.25 ماہ ہوگی. اسی طرح جو وینس ہے، اب اس کا ایک دن زمین کے 243 دنوں کے برابر ہے. گویا اگر زمین پر آپ کی عمر 12 سال ہے نا تو وینس پر آپ کی عمر صرف 18 دن ہوگی. یہ دیکھیں کتنی اہم انفارمیشن تھی، زبردست انفارمیشن. یہ وقت کی پابندی میں آپ جو چیز اب اس میں مناسب سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے فٹ کرنی وہاں پہ اس کو فٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا مضمون بہت زبردست ہوگا، یونیک ہوگا. اگلا، جیسے میں نے فزکس اور کیمسٹری کے بتایا تھے کہ آپ اپنی کچھ ڈیفینیشن ضرور لکھ دیا کریں. تو اب آپ کو میں بایو کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے جو ڈیفینیشن آپ کو بک میں لکھی ہے وہ لکھنی ہے، اور ساتھ آپ نے بتایا کہ مائی اون پرسپیکٹ یا مائی اون پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ بایو، وہ یہ ہے: دا سائنس آف لائف اینڈ لیونگ آرگینزمس از بایو. اس طرح دوسری ایگزامپل دیتا ہوں، ڈیفینیشن: the science of living matter in all its forms and phenomena is called bio. Number 3, biology is the branch of science that deals with the structure, function, growth, evolution and distribution of organisms. Or last definition, the plant and animal life of a region is biology. اب میں آ رہا ہوں ایک اور مضمون آپ کے لیے جو ہے نا وہ میں لا رہا ہوں، وہ ہے جناب انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست مضمون ہے. اس پہ میں نے کچھ ایگزامپل جو ہے نا آپ کو میں ساتھ پیش کروں گا. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کی دیکھیں عام طور پہ جب بھی کوئی انٹرنیٹ کا مضمون پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انٹرنیٹ میں خبریں ہوتی ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ، اور انٹرنیٹ کے یہ فائدے ہیں، یہ چیزیں اس میں دی ہوتی ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، اگر آپ اس کو اچھا یوز کریں گے تو فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزیں میں بھی آپ کے لیے اس میں لے کر آیا ہوں. سب سے پہلا اس کا سبسٹیٹیوٹ ورڈز کون سے ہیں انٹرنیٹ کے؟ نمبر 1 ہائپر اسپیس، نمبر 2 WWW ورلڈ وائڈ ویب، نمبر 3 انفارمیشن سپر ہائی وے، نمبر 4 آن لائن نیٹورک، نمبر 5 دا نیٹ اینڈ ویب. یہ دیکھیں یہ 5 اس کے سبسٹیٹیوٹ ورڈز ہیں، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. لفظ انٹرنیٹ 1870 میں وجود میں آیا تھا اور اس کو ایجاد کس نے کیا؟ 2 سائنسٹسٹ تھے، وینٹ سرف، باب کین، یہ 2 تھے. اور یاد رکھیں کہ 1990 تک عام لوگ اس سے بے خبر تھے، لیکن اب 2021 میں اس میں تقریباً 5 بلین سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. سب سے پہلے جو انٹرنیٹ کا استعمال کہاں پہ ہوا؟ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ایئر لائن ریزرویشن میں.
ان میں سب سے پہلے انٹرنیٹ کا استعمال ہوا. آج کا جو انٹرنیٹ ہے یہ برنر لی نے بنایا تھا. وائی فائی جو آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، وائرلیس فائیڈیلٹی کا ایبریویشن ہے، یہ آسٹریلیا نے بنایا. گوگل آپ بہت یوز کرتے ہیں، گلوبل آرگنائزیشن آف اورینٹیڈ گروپ لینگویج آف ارتھ کا ایبریویشن ہے. اس وقت جو ناروے ہے اس کے ہاں جو نیٹ ورک کی سپیڈ ہے وہ تقریباً 7G والی سپیڈ کے برابر یوز کر رہا ہے وہ، یعنی تقریباً بنتی ہے 150.21 MBP. دنیا میں جو سب سے بیسٹ وائی فائی اس وقت تائیوان میں ہے، اس کے بعد سنگاپور کا نمبر آتا ہے. اور انٹرنیٹ کی جو سب سے سلویسٹ سپیڈ ہے وہ سوڈان میں ہے. انٹرنیٹ یاد رکھیے براؤزر ہے، فیس بک براؤزر نہیں ہے. کوئی ملک انٹرنیٹ کو قانونی طور پر آن نہیں کرتا. یہ ہماری شارٹ ٹرم میموری تباہ بھی کر رہا ہے. یہ نئی انفارمیشن ہے. اور آخر میں آپ یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ کس ملک کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. تھوڑی بہت ایگزامپل میں دوں، جیسے چائنا میں 854 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. انڈیا میں 560 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. امریکہ میں 313 ملین لوگ یوز کر رہے ہیں. جرمنی میں 79 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں 94 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. اور ٹرکی میں 69 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. اور پاکستان میں 77 ملین لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. اور سب سے کم اس کا یوز صومالیہ میں ہے، 12 ملین لوگ. اب میں آتا ہوں لاسٹ پوائنٹ، حمد. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ بک اٹھائیں گے جس میں حمد گیون ہوگی، چاہے وہ 9th کلاس ہو، چاہے 10th کلاس ہو، چاہے فرسٹ ایئر ہو، چاہے سیکنڈ ایئر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ حمد ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اگر آپ نے حمد کی تشریح کرتے ہوئے مارکس لینے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کم ایک شعر کی تشریح ایک پیج ضرور کرنی ہے. تو آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کو ایکسٹرا میٹر کے لیے میں کچھ اشعار آپ کو دے رہا ہوں. ایک ہی جگہ میں آپ کو اتنے اچھے اشعار مل جائیں گے اور آپ کے تقریباً ہر حمد میں یہ فٹ بیٹھیں گے. وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. تیری ہستی پہ میں ایمان نہ لاؤں کیسے، کہ نہ ہونے سے تو ہونے کا یقین اور بھی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر نظر جہاں میری. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر. یہ اتنے سارے اشعار میں آپ کی لایا ہوں، جب یہ تقریباً ہر شعر میں فٹ آ جائیں گے کیونکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. امید ہے یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا آپ کو بہت اچھا لگے گا. بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے ڈی اسٹوڈنٹس آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، اور آپ سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ مجھے آپ کم از کم اپنے کامنٹ میں ضرور بتا دیا کریں. اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ضرور بتایا کریں. انشاءاللہ وقت آنے پر اس کو آنر بڑا کروں گا انشاءاللہ. اور مزید بھی مجھے کچھ مزید گائیڈنس مل جائے گی کہ آپ کس طرح کا میٹیریل چاہتے ہیں. یہ جو میں میٹیریل آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں یہ انشاءاللہ بہترین ہوتا ہے اور ٹاپ کا ہوتا ہے، اور اس جیسا میٹیریل آپ
کہ جب آپ مقابلے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اور کوئی نہیں لکھے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.